Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ آڈیو جو ہے کلیم شیخ کے لیے بنا رہا ہوں۔ کلیم شیخ، میرا روڈ، پل میں تولا پل میں ماشا، اس کے لیے یہ کلیم شیخ کئی دنوں سے خاموش تھا، ابھی واپس بولنا چالو کر دیا، واپس آ رہا ہے اور اپنی بکواسیں، اپنی واہیات باتیں جو ہے دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا کر دنیا کو یہ کر رہا ہے۔ جیسے اس دن پرویز کے لیے بولا آج کچھ نہیں، تو پھر مدرسے کے لیے بولا کہ مدرسے کے بارے میں یہ بک بک کرنے لگ گیا۔ تو میں یہی پوچھوں گا کلیم کہ تو واقعی ایمان والا ہے اور تیرے اندر اللہ کا دین اور نبی کا ذرا سا بھی احساس ہے، تو یہ ویڈیو کے بعد تیرا ویڈیو نہیں بنانا، بلکہ اپنی جگہ پہ خاموش رہنا۔ اگر تو نے ایمان مفصل کو پڑھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اگر ایمان مصفل کو تو نے پڑھا ہے تو یعنی تو نے اس دین کا اقرار کیا ہے، اور اس دین کا اقرار کرنے والا اللہ کے دین کے کاموں میں بیچ میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اور تو ایک واحد وہ شخص ہے کہ تیرے اندر وہ اویسی والی عیاری ہے، اور تو ایک ایسا واحد شخص ہے جو دین کی باتوں کے اندر لوگوں کو لپٹ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو ایک ایسا واحد شخص ہے جو ایک طرف سے دین کی باتیں کرتا ہے، ایک طرف سے یہ کرتا ہے۔ آج تو مدرسے کے بارے میں ابھی بولا، مدرسہ ہوتا ہے، تیری زبان کو چٹک ہے تو اچھے سے اچھا کھا سکتا ہے، تیری خواہشات ہے کہ تو اچھے سے اچھا پہن سکتا ہے، تیری خواہشات ہے کہ تو کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو کیا مدرسے والوں نے اس بات کا کیا گناہ کیا کہ وہ تعلیم سیکھے، اللہ کے دین کو سیکھے ہے؟ ہاں، تو اپنی خوشی کے خاطر کہیں اچھا کھانا نہیں کھا سکتے؟ ہاں، کیا مدرسے والوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ فاقے کشی کی جو قسم کھا کے آئے، کیا فاقے کشی کریں گے مدرسے والے اور مرغ مسلم تم کھاؤ گے؟ ارے کلیم، ایسا کہیں لکھا کے لایا گیا ہے یا ہے کسی کتاب میں کہ ان کی چاہت نہیں ہے، تمہاری چاہت ہے؟ ہاں، بولے وہ بچے ادھر آگے اپنا کھا پی رہے، پیچھے تم اپنا کھا پی رہے ہو۔ ارے تیرے کو اگر تھوڑا سا بھی کامن سینس ہوتا نا کلیم، تو یہ سوال نہیں کرتا تو۔ اور پھر اوپر سے تو کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، کتنا بڑا گرا ہوا انسان ہے، یہ ایک طرف سے ہیرا گروپ کے لیے اچھا بولتا اور ایک طرف سے برا کر رہا ہے۔ تو بتا رہا ہے کہ بھئی وہ دعوت کے اندر نویرہ شیخ کے خاندان کے ایسے لوگ آئے ہیں، ہاں، یعنی تو چاہتا تھا کہ وہ لوگ جا کے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو گرفتار کر لے، یعنی یہ پلاننگ تمہارے لوگوں کی تھی، اسی لیے اس تاریخ کے اوپر جو ہے کئی احتیاط برتے گئے۔ یہ تیری چال تھی، تیرا ہی یہ بنایا ہوا، ایک میرے کو یہ لگتا ہے کہ ایک یہ تھا، پلان تھا، یہ ڈرامہ تیرا ہی سجایا ہوا تھا، ہے نا؟ اسی لیے تو نے بتایا کہ اس کے ایسے لوگوں سے ادھر تھے، ادھر کھا رہے تھے، ادھر پی رہے تھے، فلانا کر رہے تھے، ہاں، کہاں تمہاری غیرت مر گئی؟ ارے بیوقوف انسان، پہلے اپنے آپ کی غیرت کو دیکھ لے، ان کو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعائی دے رہا ہے، پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ لے کلیم، بیوقوف انسان۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ تیرے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر تیری کینچی چلاتے وقت تیرے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ تو اس وقت تیرے پاس اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، بلکہ ایک فیشن ہے،
یہ جو تیرے چہرے پہ سنت نہیں، یہ فیشن ہے. سنت جو ہے داڑھی ایک مونٹ ہوتی ہے، ایک مونٹ. تو یہ تو نے سنت نہیں بلکہ سنت کا مذاق اڑایا ہے. صحابہ کرام جو ہے سنت کو سنت جان کے کرتے تھے، سنت کو سنت کے فائدے کو رکھ کے کرتے تھے. آج ہم لوگ جو ہے سنت کو سنت سمجھ کے توڑا، سنت کو سنت سمجھ کے اس کا جنازہ اٹھایا، اور سنت کو سنت سمجھ کے ہم نے اپنے دین کو مٹایا. کہنے والوں نے کہہ گئے، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، کہے گئے کہ بھائی اب دین کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے. اب دین کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، دین کو اگر خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے. دین کو اگر خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے، اور وہ مسلمانوں میں کلیم تیری یہ پائی جا رہی ہے، تیری یہ پائی جا رہی ہے کہ ان ویسے مسلمانوں میں تو ہے جو پل میں تولا پل میں ماشا کہنے کے لیے یا رسول اللہ، کہنے کے لیے یا اللہ، یا نبی اللہ، یا اللہ، مگر اندر سے پورا شرک اور کفر بھرا ہوا ہے. کلیم یہ مدرسے کے خلاف بولنا چھوڑ دے، یہ تو اچھا نہیں کر رہا ہے. یہ مدرسے کے خلاف بولنا چھوڑ دے. مدرسے میں بچے دین سیکھنے جاتے، دین سیکھتے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ مدرسے کے بارے میں بار بار بول کے یعنی وہاں پہ پولیس کی کارروائی ہو اور وہ مدرسہ بند ہو جاوے. تو یہ چاہتا ہے. جو تیرے آقا اسدالدین اویسی کا جو دور اندیش جو ہیرا گروپ کو جو یہ کرنے کا نقصان پہنچانے کا ایک یہ ہے، اس کے اوپر تو برابر چل رہا ہے. شہباز سے زیادہ تو ہی اچھا چل رہا ہے اس پہ، تیرے آقا کے اس پہ چال پہ، تیرے آقا کے حکم پہ، کیونکہ وہ تیرا آقا ہے نا، تیرا آقا ہے، اس کے حکم پہ تو برابر چل رہا ہے. ابھی جیسے یہ آڈیو تو نے یہ دیا ہے، گروپ کے اندر ڈالا ہے. تو کلیم بات سن لے کہ تو اگر مسلمان ہوتا تو کسی عالم پہ انگلی نہیں اٹھاتا، کہ عالم جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے. اب عالم جیسا بھی ہو، اس کا معاملہ اس کا اور اللہ کا ہوتا ہے. اس میں تیرے میرے جیسے لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی عالم کے خلاف ہم آواز اٹھاوے، کیونکہ اس بات کی اجازت نہ دین دیا ہے، نہ کسی نے دیا ہے، نہ نبی کے اخلاق نے دیا ہے. سمجھے؟ نہ نبی کے اخلاق نے دیا ہے یہ چیز. تو جو ہے عالموں کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. علماء دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے، تو عالم پہ نہیں اللہ کے نبی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. تو اس کے لیے کلیم اگر تو زیادہ سمجھدار ہے اور زیادہ شانہ ہے تو اس بات کو اپنے اندر رکھ لے اور اپنے منہ کو بند کر لے، کیونکہ تو نے اپنے کفر کو، اپنے شرک کو، سب کو دکھایا. تو نے جیسے وہ شہباز آیا تھا، بڑے سینہ کھول کر جا کے تو ملا تھا، ارے وہ چوہے کی اولاد ہے. شہباز جو ہے نا چوہے کی اولاد ہے، سمجھا؟ مگر تو کلیم کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ اللہ کی پکڑ پوری آ جاوے کہ تیرے چہرے سے تو نے نور کے اس لفظ کو ختم کرا دیا. ہاں، یہ ابھی جو تو نے داڑھی رکھا ہے نا، یہ مسلمان کی داڑھی نہیں ہے، یہ مسلمان کی داڑھی کی نشانی نہیں، یہودیت کی ہے. سمجھا؟ اس کے لیے کلیم یہ سب چیز چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اور اللہ سے معافی مانگ، اور اپنی جگہ پہ خاموش رہے. اس کے آگے میرے کو آڈیو بنانے کے لیے مجبور مت کرنا، یہ اس کے آگے جو آڈیو بناؤں گا مجھے لگتا ہے تیری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ تو واقعی اگر مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ایمان مفصل اگر تو نے پڑھا ہے، تو اس کے آگے تو نہیں بولے گا، اس کے آگے تو نہیں بولے گا. اور اگر یہ ساری چیزیں تو نہیں مانتا ہے،
ایمان مفصل کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کو، تو کھلے سانڈ کی طرح بنداس جو چاہے کرتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، کھلے سانڈ کی طرح، سمجھا؟ اور اگر تو ان باتوں کے اوپر اگر یہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ایمان مفصل کو مانتا ہے، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لایا ہے، تو یہ چیز کو جو ہے اپنے اندر ختم کر دے، نست نابود کر دے، دنیا کو بہکانے کا چھوڑ دے۔ آج تو دروازے پہ بیٹھ کے دنیا کو بہکا رہا ہے، سمجھا نا؟ اور تیرے بہکانے کا کوئی اثر کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کلیم، امید کرتا ہوں کہ اس کے آگے تو میرے کو نہیں چھڑے گا دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ جزاک اللہ خیر۔